کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار آدمی کا پوچھ لینا جو ہے اس میں شفا ہے۔ بیمار کا سوال پوچھ لینا، پوچھنے کے بعد عمل کرنا، اس میں شفا ہے۔ واقعہ اصل میں یہ تھا کہ کچھ صحابہ سفر میں تھے، جہاد کا سفر تھا یا اس کے علاوہ تھا، تو ایک صحابی کے سر پر چوٹ لگ گئی، سر زخمی ہو گیا۔ زخمی ہونے کے بعد ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی۔ تو غسل کی حاجت پیش آئی تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں غسل کروں یا نہ کروں۔ تو ایک دوسرے صحابی سے انہوں نے، جو ان کے ساتھ تھے، پوچھا کہ میں غسل کروں، میرے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو اس صحابی نے کہا ہاں تمہارے لیے تو غسل کرنا ضروری ہے۔ تو وہ سفر میں تھے تو انہوں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا، نہا لیا، تو وہ سر کا زخم جو تھا وہ صحیح نہ ہوا پھر، تو اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب سفر سے واپسی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا، سارا واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جس نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ تم چوٹ لگنے کی حالت میں بھی غسل جو ہے تمہارے لیے ضروری ہے، جس کی وجہ سے اس کی وفات ہوئی، اس کو ڈانٹا۔ آپ نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے اس طرح کیوں کیا، تمہیں پوچھ لینا چاہیے تھا۔ کہ ایسی صورت میں جس میں پھر اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انما شفاء العی السؤال، کہ بیمار آدمی کا پوچھ لینا اس میں شفا ہے۔ تو ایسی حالت میں جس میں انسان کو چوٹ لگ جائے یا انسان کو بخار ہے، بیماری ہے، وہ پانی کا استعمال کرے گا تو اس کی بیماری یا اس کا زخم بڑھ جائے گا، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ اور تیمم کیا چیز ہے، یہ ہم پہلے کئی مرتبہ اس کو بیان کر چکے ہیں کہ وہ صرف مٹی کے اوپر دونوں ہاتھوں کو مار کے پھر ان کو جھاڑنا ہے، جھاڑنے کے بعد تو چہرے پہ لگا لے اور پھر ان کو مٹی پہ مارے، پھر ان کو جھاڑے، جھاڑنے کے بعد اپنے یہ بازوؤں پہ، دونوں بازوؤں پہ لگا لے، وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ اس سے نماز پڑھے، نفل پڑھے، قرآن پڑھے، جو مرضی کرے، اس کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت۔ اس سے یہ صاف محسوس اور معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں سختی نہیں ہے مومن کے لیے، کسی انسان کے لیے سختی نہیں ہے۔ شریعت میں تو آسانیاں ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ علم تو ہو، علم تو ہو نا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھ لو اور پوچھ کے عمل کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر دوسرا آدمی بغیر علم کے مسئلے بتا رہا ہے، ہر دوسرا آدمی دنیاوی چیز یا دنیاوی جگہ یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم اچھی سے اچھی کوشش کرنے کے بعد اس جگہ پہ پہنچتے ہیں، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی اعلیٰ دکان، اس سے بھی اعلیٰ فیکٹری، اس سے بھی اعلیٰ برانڈ کوئی ہو تو وہاں سے ہم اپنی چیز کو خریدیں اور استعمال کریں۔ ایک دینی تعلیم کے مسائل رہ گئے ہیں کہ جن میں
لوگ جو ہیں وہ اتنا نظر انداز کرتے ہیں اور اتنی لاپرواہی بے پرواہی سے کام لیتے ہیں کہ دین کی تعلیم کو تو کچھ سمجھتے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ فساد ہے، نتیجہ جھگڑا ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کسی بھی معاملے میں آپ دیکھیں، آپ ذرا ریسرچ کریں، ذرا کوشش کر کے دیکھیں اپنے دائیں بائیں معاشرے میں کہ علم نہ، میں کل سفر میں تھا تو عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا، تو میں نے اس ڈرائیور سے کہا کہ یار نماز پڑھ لیں رک کے نا، تو اس پہ مسئلہ چھڑ گیا۔ میں نے کہا اگر تو شہر میں داخل ہو گئے تو وقت بھی کم رہ جائے گا، وقت ہی نہیں بچے گا، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور مغرب کی نماز کا شروع ہو جائے گا، اور دوسرا اگر شہر میں داخل ہو گیا تو پھر مجھے 4 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، اور اگر میں یہاں پہ پیچھے پڑھ لوں گا تو مجھے 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں۔ تو وہ مجھے ڈرائیور کہنے لگا فوراً بول کے کہنے لگا جی شہر تو شروع ہو گئے، اور اس وقت ہم نے مصطفیٰ آباد للیانی کا ٹول پلازا کراس کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی علم تو میں نے حاصل کیا اتنے سال لگا کے، فتویٰ تو دے رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ پھر مجھے اس پہ ہمارے ایک بزرگ کی ایک بات یاد آ گئی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے فیصل آباد کے، دارالعلوم فیصل آباد مدرسے کے وہ محتمم تھے، تو ریل میں سفر کر رہے تھے، ریل گاڑی میں، تو اپنے ساتھی جو ان کے ساتھ تھے، شاگرد تھے، مرید تھے، جو بھی تھے، ان کو کہنے لگے کہ بھائی ذرا غور اور فکر کرو، دیکھو کہ قبلہ کس طرف ہے، یعنی ریل گاڑی کس طرف جا رہی ہے اور قبلہ کس طرف ہے۔ تو وہ جو ٹی ٹی ہوتا ہے نا، جو ٹکٹ کو چیک کرتا ہے، تو وہ فوراً کہنے لگا مولوی صاحب جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو، گڈی دے اندر جائز ہے۔ تو وہ ہمارے وہ بزرگ فرمانے لگے بھائی علم تو میں نے حاصل کیا 11 سال لگا کے، اور فتویٰ تو دے رہے۔ اسی طرح کل میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ میں نے اس کو کہا بھائی للیانی کو کراس کیا ہم نے، پھر اس کے بعد وڈانا آئے گا، پھر اس کے بعد وہ کیا ہے پتھے پلو آئے گا، پھر اس کے بعد جب ہم بائی پاس سے داخل ہوں گے نا تو پھر شہر کی حدود شروع ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہے شہر کے۔ اور یہی مسئلہ قصر نماز پڑھنے کا ہے کہ اگر کوئی انسان ارادہ کرے کہ میں نے یہاں سے 77 کلومیٹر سفر کرنا ہے، میں مثال کے طور پہ اس نے شیخو پورہ جانا ہے یا گجرانوالہ جانا ہے، یا اس نے اس سے بھی آگے ملتان، سیالکوٹ یا اس کے علاوہ کسی دور شہر میں جانا ہے، تو جیسے ہی وہ شہر کی آبادی سے نکلے گا، شہر کی آبادی کا اب کیا ہے، ہم کیسے پتہ چلے گا یہ شہر کی آبادی ہے؟ تو ہمارے لیے تو بالکل آسان ہے، جیسے ہی ہم لاری اڈے پہ پہنچے تو شہر کی آبادی کا، شہر اس جگہ تک ہے جہاں تک انسانی ضروریات کی تمام اشیاء میسر ہو، اور جہاں سے نکل جائیں ایسی حدود سے جہاں پہ یہ نہیں میسر تو وہ شہر کی حدود ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بائی پاس جو بنا ہوا ہے، اس سے جیسے ہی ہم نکلیں گے تو نکلتے ہی چاہے تھے پلو پہ، پلو جو ہے وہاں پہ جا کے نماز پڑھے، ظہر کی، عصر کی یا عشاء کی نماز پڑھے گا تو وہ 2 رکعت پڑھے گا، وہ 2 رکعت پڑھے گا، 4 نہیں پڑھے گا۔ مغرب کی نماز 3 رکعت مکمل پڑھی جائے گی، اور فجر کی نماز تو 2 رکعت ہی ہوتی ہے پہلے۔ تو یہ ارادہ جب ہو 77 کلومیٹر سفر کا، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات۔ ہاں لاہور کا سفر جو ہے یہ نماز کو قصر نہیں کرتا، یہ شریعت کی نظر میں یہ سفر وہ سفر نہیں ہے جس سے نماز کو قصر کرنا پڑے۔ شریعت میں اصل میں یہ ہے کہ 3 دن کی مسافت، یعنی پیدل انسان چلے تو 3 دن میں پیدل چل کے وہ جہاں تک پہنچتا ہے دن کی روشنی میں، تو وہاں تک جو ہے وہ شریعت رکھا، وہ 48 میل بنتے ہیں۔ تو 48 میل کو جب ہم کلومیٹر میں لے کے آتے ہیں تو وہ 77 کلومیٹر بنتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
تو یہ دو مسئلے آگے. ایک آج کل اور بہت زیادہ ہمارے ہاں نا کہ پوچھنے میں شفا ہے، نہیں پوچھتے تو گڑبڑ ہوتی ہے. ہمارے ایک لاہور کے ساتھی تھے تو انہوں نے نا الٹرا ساؤنڈ کروایا، الٹرا ساؤنڈ. اور آج کل یہ ڈاکٹر ہاسپٹل اتنے کثرت سے ہیں، اور مرد اور عورت یعنی میاں بیوی بھی اتنے ایمان کے اور دماغ کے کمزور ہوتے ہیں، ذرا کچھ ہوا نہیں تو الٹرا ساؤنڈ کی طرف بھاگ جاتے ہیں. تو اس نے کروایا تو ہاسپٹل میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کا یہ جو بچہ ہے ایک تو ٹیڑھا ہے، نمبر 2 الٹا ہے، نمبر 3 نامکمل ہے، فوراً آپریشن کرو. انہوں نے آ کے نا بات کی اپنے بزرگوں سے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، تم نے کیوں کروایا الٹرا ساؤنڈ ان کے پاس جائے. آخر کار وہ اسی میں چلتے گئے، یا انہوں نے مزید دائیں بائیں سے تسلی کر لی. کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی اور وہ مکمل پیدا ہوئی. اب اس میں خرابی ہے ان ڈاکٹروں کی جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور پھر وہ نا ڈراتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپریشن کے ذریعے سے اپنے پیسے بنانے ہوتے ہیں. پھر وہ جو نکالتے ہیں وہ دکھاتے نہیں ہیں کہ یہ نکلا ہے، یہ ہوا ہے، یہ وہ ہوا ہے. اس طرح نہیں. ہمارے ہاں یہ سلسلے چل پڑے ہیں حمل کو گرانے کے. اب یہ بہت بیماری ہے، اور ان لیڈی ڈاکٹروں کو اور ہاسپٹلوں کو باقاعدہ طور پہ این جی اوز کے تحت وہ رقم وصول ہوتی ہے ان کو اس کام کے لیے. ان کو دوائیاں میسر ہوتی ہیں، فری میں دوائیاں دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں کہ حمل گرانے ہیں، اور گولیاں یہ دینی ہیں عورتوں کو جن کے ذریعے سے حمل نہ ٹھہرے. اس طرح کے کام. اب اس میں ہمارے جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ کوئی بندہ اپنے تولیدی جراثیم جن کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسے جراثیم کو کسی دوائی کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے ختم کر دے بالکل، تاکہ میری نسل آگے نہ چلے، تو فرمایا یہ قطعی طور پہ حرام ہے. نمبر 2، کوئی عورت ایسی دوائی استعمال کرے جس کے ذریعے سے حمل اس کو نہ ٹھہرے، سمجھے، یہ بھی قطعی طور پر حرام ہے. نمبر 3 صورت یہ ہے اگر حمل ٹھہر جائے تو 4 مہینے سے پہلے اس کو ضائع کرنا، ختم کرنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے اگر کچھ عذر ساتھ ہوں. عذر کے بغیر نہیں، عذر کے بغیر نہیں. عذر ہو کوئی تو پھر حمل گرایا جا سکتا ہے 4 ماہ سے. اب عذر کیا ہے؟ اب جن کو شریعت نے عذر کہا ہے نا، وہ تو یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق عذر بنائے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر حمل ٹھہر گیا ہے، حمل ٹھہرنے کی وجہ سے اس کی چھاتی کا دودھ جو ہے عورت کا وہ سوکھ گیا ہے، اور پہلے بچہ دودھ پیتا تھا، اب اس کی پرورش میں کمی آئے گی. نمبر 2، وہ بہت ہی اپنا کمزور ہے، حمل ٹھہرنے کی وجہ سے امکان یہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی. نمبر 3، وہ عورت ایسے مقام پہ ہے جس مقام پہ وہ اپنے وطن میں نہیں ہے، اپنے شہر میں نہیں ہے. اگر وہاں پہ حمل ٹھہرتا ہے تو سفر کی وجہ سے اس کے اندر معاملہ بنے گا، تکلیف کے اسباب بنیں گے. چوتھی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ختم ہوتا، اس وجہ سے وہ آگے بچے کو نہیں لینا چاہتے کہ اپنا یہ غلط ہوگا. یہ وہ صورتیں ہیں، یہ 4 ماہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور اگر حمل کو 4 ماہ گزر جائیں تو پھر تو کوئی صورت بھی نہیں ہے اس کو ضائع کرنے کی، کوئی صورت بھی نہیں ہے ضائع. اب لوگوں نے جو بنائے ہوئے نا، لوگوں کے ذہن میں جو ہیں حمل کو گرانے کے، نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ یار بچے زیادہ ہو جائیں گے، ایک بات. نمبر 2 بات، کتوں پالیں گے، کہاں سے ان کو پالیں گے. نمبر 3 بات،
اگر بچی پیدا ہو گئی تو آر محسوس کرتے ہیں. یہ لوگوں کے ذہن میں باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ بچے نہیں لیتے. فرمایا کہ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ یہ شرعی اصول کے خلاف ہیں. اگر ان کی وجہ سے کوئی حمل کو گراتا ہے تو حرام ہے اس کے، وہ گناہگار ہوگا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے 8ویں پارے میں بھی 15ویں پارے میں بھی اور بھی ایک دو مقام پہ اللہ پاک نے یہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو بس اس وجہ سے نہ مار دو، قتل کر دو کہ تمہیں غربت کا ڈر ہے، غربت کا ڈر ہو، تنگی کا ڈر ہو، رزق کی تنگی کا ڈر ہو. پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے. جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا اللہ پاک اس کو بھی پالتے ہیں، اور جن کے بہت زیادہ ہوتے ہیں بعض دفعہ اللہ پاک ان کو بھی امتحان میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو جس وقت یہ تو اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ جنتی ہو. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایسی عورت وہ شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرمایا کہ یہ خاندان کے اعتبار سے ہے، یعنی ایسے خاندان میں شادی. صحابہ نے پوچھا بھی، آپ نے خود بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کثرت اولاد کی وجہ سے، یعنی کثرت امت کی وجہ سے، اپنی امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فخر کروں گا. اب ہمارے ہاں یہ ہے شادی اگر ہو گئی ہے تو حمل میں ٹھہرنے میں تاخیر ہو گئی ہے تو پھر دعائیں بھی مانگیں گے، منتیں بھی مانگیں گے، بنائیں گے، اور طرح طرح کے اسباب اختیار کریں گے. اور دوسری طرف اگر اللہ پاک نے اولاد دینی شروع کر دی ہے تو پھر اس کو روکنے کے اسباب شروع کر دیتے ہیں. یہ عجیب انسان کی خواہشات ہے. اللہ پاک اس سے ہماری جان چھڑا دے اور اس سے بچ جائیں. تو حدیث میں نے یہ پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار آدمی کا سوال پوچھ لینا اس میں شفا ہے. اور بیمار سے مراد وہی نہیں جو جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار بھی تو ہوتے ہیں نا لوگ. روحانی بیمار بھی اپنے اندر کو صاف کرنے کے لیے سوال پوچھے، اپنی نماز کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے، علماء سے، ان سے رابطے میں رہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.